تاریخ میں یہ چیزیں درج کر لی گئی ہیں. اگر آپ نے اپنا کردار ادا نہیں کیا تو آج غزہ مسلم دنیا کے لیے فصیل کی حیثیت رکھتی ہے. اسرائیل کی پارلیمنٹ پہ تو کندہ ہے کہ اس کی سرحدیں نیل سے لے کر فرات تک اس کی سرحدیں ہیں، اور اس میں ہمارا مدینہ منورہ بھی آتا ہے، مکہ مکرمہ بھی آتا ہے. اگر آج آپ نے کردار ادا نہیں کیا تو ایسا نہ ہو کہ کل کسی اور کی باری ہو، پرسوں کسی اور کی باری ہو. اپنا رول ادا کرنے کی ضرورت ہے. جماعت اسلامی نے الحمدللہ ہم اہل غزہ کے ساتھ ہیں، ہم اہل فلسطین کے ساتھ ہیں. ان کی جدوجہد میں الحمدللہ جماعت اسلامی نے اپنی آواز ملائی ہے، اور امیر جماعت اسلامی پاکستان نے کل ہی پورے پاکستان میں اس بات کا اعلان بھی کیا ہے، احتجاج کا اعلان کیا ہے، اہل غزہ سے اظہار یکجہتی کا اعلان کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی 11 اپریل کو پورے کراچی میں 1000 سے زائد کارنر میٹنگ کی جائیں گی. پورے شہر کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم اہل کراچی کو غزہ کے اپنے مجاہدوں کے حق میں کھڑا کریں گے. 11 اپریل کو کراچی میں 1000 سے زائد مقامات پر انشاءاللہ کارنر میٹنگز کریں گے. پورے شہر میں کیمپ لگائے جائیں گے، اور ہم اہل کراچی سے اس بات کی اپیل کرتے ہیں کہ 13 اپریل کو یکجہتی غزہ مارچ جو شارع فیصل نرسری کے مقام پر منعقد کیا جا رہا ہے، اس میں بڑی تعداد میں شریک ہوں. علماء کرام مساجد سے آواز بلند کریں. اسی طرح وکلاء، طلباء اور تاجر برادری اور جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں شہر کے، وہ سارے لوگ اس کاز کے لیے نکلیں. شارع فیصل کو انسانی سروں سے بھر دیں، شارع فیصل کو انسانی سروں سے بھر دیں، اور اپنے حکمرانوں پر یہ بات ثابت کر دیں کہ اگر تم نہیں نکلو گے تو تمہیں نکلنے پر انشاءاللہ مجبور کریں گے. پوری دنیا کے ان ظالم مسلم حکمرانوں کو انشاءاللہ مجبور کریں گے کہ اپنے فلسطین کے بھائیوں کے ساتھ نکل کر کھڑے ہوں، ان کے حق میں آواز بلند کریں، ان کے لیے اس سے آگے بڑھ کر کچھ کرنے کی کوشش کریں. لہٰذا 13 اپریل کو انشاءاللہ اہل غزہ سے اظہار یکجہتی کے لیے یکجہتی غزہ مارچ کیا جائے گا. اور اس کے اندر جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، میں ان کے ورکر سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ ساری سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر، ساری مسلکی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر آئیے اس عظیم کاز کے لیے، اس عظیم مقصد کے لیے، اپنے قبلہ اول کے بیت المقدس کے لیے نکلیں، شارع فیصل پر پہنچیں اور اپنے غزہ کے بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں. اس کے ساتھ ساتھ آج کا ہمارا یہ جو موضوع ہے فلسطین کا موضوع، اس کے حوالے سے امیر جماعت اسلامی پاکستان نے اپیل کی ہے اور پورا ایک پروگرام پیش کیا ہے. 13 تاریخ کو کراچی میں، اس کے بعد 20 تاریخ کو اسلام آباد، اور پھر 27 تاریخ کو لاہور میں بڑے مارچز ہوں گے. اور انشاءاللہ تعالی مسلم دنیا اور بالخصوص پاکستان کے بے حمیت، بے ضمیر حکمرانوں کو انشاءاللہ تعالی کشمیر، فلسطین کے اس کاز کے پیچھے کھڑا کریں گے. اس موضوع کے ساتھ ساتھ آج ایک اہم موضوع جو پچھلے دنوں آپ نے یہ بات سنی بھی کہ شہر کراچی کے جس کے بے شمار مسائل ہیں، ان مسائل کے اندر جہاں اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ پورا کراچی اہل غزہ کے لیے کھڑا ہو، وہیں اس شہر کے جو مسائل ہیں، یہ شہر اس وقت کھنڈر بنا ہوا ہے. اس شہر میں جگہ جگہ انفراسٹرکچر ٹوٹا ہوا ہے، اور جو شہر کا حال ہے وہ بیان سے باہر ہے. اس موقع پر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈی جی صاحب نے 13 مارچ کو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے جو لاز تھے اس کے اندر تبدیلی کی ہے، اور جو کراچی بلڈنگ کنٹرول اینڈ ٹاؤن پلاننگ ریگولیشن 2002 تھا، اس میں تبدیلی کرنے کے نتیجے کے اندر پہلے ہی تباہ شہر ہے، اس پر طرح امتیاز یہ کہ رہائشی املاک کے تجارتی استعمال کو قانونی شکل دی گئی ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ رہائشی املاک کے تجارتی استعمال کو اگر قانونی شکل دے دی جائے گی تو اس کے نتیجے کے اندر اس شہر کا نقشہ کیا ہوگا؟ جو شہر پہلے ہی تباہ حال ہے، جہاں لوگوں کے لیے
جہاں لوگوں کے لیے چلنے پھرنے کی جگہ میسر نہیں ہے، اگر آپ اس کو قانونی شکل دے دیں گے اور اس کے اندر بھی آپ رہائشی کمرشل کی شک شامل کر دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تجارتی مقاصد کے استعمال کے ساتھ ساتھ آپ نے صحت، ایجوکیشن اور ویلفیئر کے لیے جو ایمنٹی تھی اس کو بھی خارج کر دیا گیا ہے، تاکہ ان ایمنٹی پلاٹس پر بھی جو ہے وہ قبضہ کر لیا جائے۔ جماعت اسلامی اس کے خلاف عدالت سے رجوع کرے گی۔ ہم وکلاء سے مشاورت کر رہے ہیں، انشاءاللہ جلد ہی سندھ ہائی کورٹ میں کیس دائر کیا جائے گا، ہر سطح پر اس کی مزاحمت کی جائے گی۔ یہ قانون جو پاس کیا گیا ہے، پہلے وزارت قانون کو بھیجا گیا، ان سے جو ہے وہ اس کے حوالے سے رائے لی گئی، اور اس کے بعد ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ڈی جی ایس بی سی اے نے یہ قانون کی اس کی منظوری دی ہے۔ اور یہ قانون دراصل چند افراد کو نوازنے کا طریقہ ہے کہ چند افراد کو نوازا جائے۔ اس کے پیچھے وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس شہر کو 17 سال میں تباہ کیا ہے، اس کے پیچھے پیپلز پارٹی موجود ہے، لہٰذا ہر سطح پہ اس کی مخالفت کریں گے، عدالت میں اس کو چیلنج کریں گے، اور کراچی کے حق کے لیے انشاءاللہ تعالی ہر محاذ پر ان ظالم حکمرانوں کے سامنے مزاحمت کریں گے، عوامی جدوجہد کے ذریعے انشاءاللہ تعالی اس قانون کو واپس لینے پر مجبور کریں گے۔